نذیر چوہان صاحب، زوار وڈیش صاحب اور عمر آفتاب ڈلو صاحب شامل تھے۔ ہمیں بے حد خوشی ہے کہ جس طرح جہانگیر خان ترین صاحب کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور جس طرح ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ کسی طرح بھی ترین صاحب کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ہم ان کی اس بات پر آج بھی مطمئن کھڑے ہیں۔ اور علی ظفر صاحب جو انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے اس رپورٹ کو تیار کرنے کے لیے، ہمیں ان کی انکوائری پر بھی پورا اعتماد ہے۔ آج جب ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کو ملے تو ہمیں بہت مثبت رسپانس وزیر اعلیٰ صاحب کا ملا۔ ہمارے ساتھیوں کے کئی گلے شکوے تھے، کئی مسائل تھے جو انہوں نے بڑا بردباری کے ساتھ سنے اور ان کے لیے ہدایت جاری کی کہ وہ معاملات جس میں ہمارے ایم پی اے پریشان ہیں ان کو حل کیا جائے۔ آج کی میٹنگ میں بہت زیادہ اچھی باتیں ہوئیں۔ یہ بھی میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے گھر میں، ہماری پی ٹی آئی پارٹی میں جو اس طرح کے مسائل تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آج حل ہو گئے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ تمام ہمارے ساتھیوں کے مسائل حل ہوں گے، ہم اس کی امپلیمنٹیشن کا انتظار کریں گے۔ اور یہ یقین دلاتے ہیں آپ میڈیا کے سامنے کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ تھے، پی ٹی آئی میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی میں رہیں گے۔ اور جہاں تک ہمارے پنجاب کی عوام کا معاملہ ہے، اس بجٹ کا معاملہ ہے، انشاءاللہ تعالی جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے اور ہمیں انشاءاللہ چند دنوں میں وہ تمام اضلاع کی رپورٹ بھی مل جائے گی کہ ہم ایک عام آدمی کے لیے، اپنی پنجاب کی عوام کے لیے ایسا بجٹ لے کے آئیں گے جس سے انشاءاللہ تعالی ہماری عوام کو فائدہ ہوگا۔ اب میں گزارش کروں گا نوانی صاحب کو کہ وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2-3 دن میں بہت بڑا ابہام تھا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، جس کی وجہ سے بڑے خدشات دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے تو پہلے بھی تمام میڈیا والوں سے یہ گزارش کی تھی کہ جتنی افواہیں ہیں ان میں اتنی صداقت نہیں ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ایک حقیقت ہے اور یہ گروپ ہے جس کو میڈیا نے بھی تسلیم کیا، عوام کے سامنے بھی ہے، اور ہم نے اس کو عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے بتایا بھی تھا کہ یہ ہم ایک گروپ ہیں، اور گروپ کسی بھی پارٹی میں دوستوں کے اکٹھ ہوتے ہیں، دوست ایک دوسرے کے جو علاقائی مفاد ہوتے ہیں یا ان کے وہاں کے عوام کے مسائل ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے ریزالو کرتے ہیں، یہ ایک ٹریڈیشن ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ 2 مسائل تھے۔ پہلا مسئلہ تھا جہانگیر ترین صاحب کی انکوائری۔ وہ جیسا کہ میرے عزیز نعمان لنگڑیال صاحب نے بتایا، پرائم منسٹر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم اس کے ساتھ کوئی رعایت کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ بے انصافی نہ ہو، انہوں نے کہا بے انصافی نہیں ہوگی اور ناجائز رعایت بھی آپ ہمارے سے توقع نہ کریں۔ ہم نے یہ کہا کہ ہم کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں اس میں کوئی رعایت کریں، وہ ہمیں عمران خان پہ توقع بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ
اس کو ناجائز رعایت کرے، وہ اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ابہام چل رہا تھا تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے یہ دعوت ملی کہ جو آپ کے خدشات ہیں یا آپ جس وجہ سے کوئی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے میڈیا کے تھرو، آپ آ کے مل کے اس کو دور کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہماری 5 رکنی کمیٹی جس کا اعلان لنگریال صاحب نے ناموں کا بتا دیا، ہم ان سے ملے، ہم نے بڑی کھل کے بات کی اور کسی رکن نے ہم نے اور کسی ایم پی اے کے لیے اس کے کسی ذاتی مسائل کی بات نہیں کی، نہ کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا، علاقائی مسائل تھے، وہاں کے لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے مسائل تھے، لوگوں کے مہنگائی کے مسائل تھے، یہ تمام ہم نے ڈسکس کیے اور بجٹ بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ ہم نے یہ کہا کہ اب یہ آخری بجٹس ہیں، ہم اس میں عوام کو سب سے زیادہ ریلیف دیں جس سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، عوام کے لیے بہتری آئے، جس کے لیے انہوں نے اپنا پروگرام بتایا اور اپنے بجٹ کا جو تقسیم ہے وہ بھی بتائی ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ان کے ساتھ اعتماد کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ پورا وعدہ کیا کہ آپ کے علاقے کے ڈیولپمنٹ اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ہم حل کریں گے، یہی ہماری گزارش تھی جو انہوں نے مان لی۔ اچھا نوانی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بجٹ کے موقع پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے مسئلے کو حل کریں گے، اگر 8-10 دن اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، میڈیا کے جتنے بھی دوست یہاں کھڑے ہیں، بہت زیادہ گرمی اور دھوپ میں بھی آپ لوگوں نے ہمیشہ حق سچ کی بات کے لیے یہاں پر اپنا ساتھ دیا ہمارا۔ اب بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف جو ہماری جماعت ہے، جس کو ہم نے سوچ کے ایک ویژن کے ساتھ جس میں ہم نے محنت کی اور ایک ایسا سوچ کے ساتھ ہم نے اس پہ ورک کیا کہ واقعی ہماری جمہوری پارٹی ہے اور اس کے اندر ہمارے دوستوں کی جو بات ہے وہ سنی جائے گی۔ تو میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمیں بلایا جو اس کے اندر گلے شکوے تو بے شمار تھے اور بے شک ہمارے گلے شکوے بندے بھی ہیں، جیسے کہ پہلے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں ہم میڈیا پہ اپنی باتوں کو آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ تو آج ان گلے شکووں کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بڑی جو اچیومنٹ وہ یہ تھی کہ آج ہمارا سی ایم پنجاب نے ایک ڈی ایس لگا دیا ہے۔ وہ ڈی ایس ہمارے جتنے بھی پنجاب ضلع کے لوگ ہیں جنگیر خان ترین صاحب کے گروپ کے، ان کے تمام مسائل کو حل کروائے گا، اور یہ ہم دیکھیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے جو وعدہ ہم سے کیا ہے اور یہ وعدہ کہاں تک وفا ہوتا ہے دیکھنا صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے حلقوں میں بھی کل جانا ہے۔ جب ہم اپنے حلقوں میں جائیں گے، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، تو ہم نے اپنے حلقوں میں جا کے آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے اوپر پھر الیکشن لڑنا ہے۔ کل بھی ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے، آج بھی ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے اور کل بھی انشاءاللہ ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں جدوجہد، ہمیں جب تک یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ووٹ ملتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، حلقے میں جا کر اپنے لوگوں کے جو مسائل ان تک پہنچنا ہے، جو ہم نے وعدے لوگوں سے کیے تھے پچھلے الیکشن کے اندر، کیا ہم نے اس دفعہ دیکھنے ہیں جو ہمارا وعدے تھے پچھلے لوگوں سے، جو ہمارا منشور تھا کتنے % اس پہ ہم کام کر چکے ہیں، کیا وہ ہمارا منشور ٹھیک جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد ملاقات کے بعد۔ اچھا نوانی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں آپ حکومت کو مکمل سپورٹ کریں گے، بجٹ میں دن کم رہتے ہیں، حکومت بجٹ میں سپورٹ لینے کے بعد یہی رویہ آپ کے ساتھ دوبارہ رکھتی ہے تو پھر آپ کے پاس تو کوئی آپشن باقی نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں نہیں توقع کہ ہمارے ساتھ اس طرح رویہ رکھے گا کہ کیونکہ یہ ایک گروپ ہے اور اس گروپ کو میں نہیں سمجھتا، مجھے یہ خدشات نہیں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ پر امید ہے آپ جو وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہے اس حوالے سے ہم بالکل پر امید ہیں۔ اگر ترین صاحب کو عدالت سے سزا ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں؟ میری بات سنیں، جو ہم نے
انکوائری کے لیے کہا، اگر اس رپورٹ وہ ہمارے خلاف آئے گی تو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ عدالت کا فیصلہ جو بھی آئے گا ہمیں وہ اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ ہم یہی چاہتے تھے کہ انکوائری فیئر ہو، بس۔ بہت شکریہ۔ مبارک ہو بیٹا۔ بیک اپ کے ویٹ کرنا تھا، ویٹ کی کرنا ہے۔